ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کی شخصیت پہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کے کردار پہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی ذہانت پہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی بہادری پہ گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین دیکھا کہ یہ وطن مبارک انہوں نے کتنی ذہانت سے حاصل کیا اور یہ ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کے حوالے کیا، اور اب ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. کس طرح سے کرنی ہے اس پہ ہمیں مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے، کس طرح ملانا ہے اور کس طرح سے ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے زنجیر بنا کے اس قوم کو ایک کر کے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. ناظرین اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. میرے ساتھ میرے مہمانان گرامی. آئیے سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. جی خالد صاحب، بڑے انسان کی بات ہو رہی تھی. میں سہیل صاحب کی طرف آؤں گا. سہیل صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو سیاسی حالات ہیں قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق ہیں؟ میں شمشی صاحب یہ عرض کروں گا کہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے. ویسے فی الحال تو وہ چیزیں نہیں ہو سکیں جو قائد کا ایک پاکستان کا جو سچا ان کا خواب تھا اس حد تک تو نہیں ہے. باقی ہمارے جو لیڈران اکرام ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے اگر آپ منشور کو دیکھیں تو وہ تو پڑھنے کی حد تک یا کتابوں کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے. باقی اس میں عوام کو جو ہے نا وہ کچھ کہیں پہ ان کی کوئی بلائی نظر نہیں آ رہی. شیر صاحب کی بات میں آگے بڑھاؤں گا. بیسیکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست ہے اصولوں کی سیاست، جس کو کہتے اس کا نام ہے، جس میں دیانت ہونی چاہیے. جی. قائد اعظم محمد علی جناح نے جس بات کو سب سے پہلی پرائرٹی بنائی تھی وہ تھی اصولوں کی سیاست. میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے آپ کے فورم سے یہ بات کہنی چاہیے کہ میں میاں محمد نواز شریف میں پھر میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ وہ قائد اعظم کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کرتے تھے. اور جب وہ دیکھیں انہوں نے اس کوشش میں اس پاکستان کو کیا دیا؟ موٹر وے دیا. اس پاکستان کو وہ شناخت دی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں دی تھی. انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم بینگ پاکستانی افضل ترین قوم ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہم کسی کے آگے سر جھکانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یہی ایم تھا. ان کو اس حوالے سے پاکستان کو اور ان کو دیکھیں میاں نواز شریف کو $10 ارب کی پیشکش کی گئی. یہ تو اب کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. تمام دنیا کا میڈیا اور وہ لوگ جنہوں نے پیشکش کی تھی انہوں نے اس بات کو دہرایا بھی. لیکن میاں نواز شریف نے یہی کہا کہ میں نے پاکستان کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، میں نے اس سبز وطن کے لیے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لیڈر اس پاکستان کے بارے میں سوچے گا وہی لیڈر جو ہے وہ دنیا کی تاریخ میں امر ہو جائے گا. خالد صاحب یہی تو رونا ہے. میں ایک بات اور بھی کروں گا. آج میں اپنی نئی جنریشن کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں جو آپ کو اتنی فیسلٹی ملی ہے. آپ جب ایجوکیشن میں جا رہے ہیں تو آپ کو انگلش میڈیم اسکول مل رہے ہیں. جی بالکل. آپ کو گاڑیاں چھوڑنے جا رہی ہیں، آپ کو ڈرائیور جو ہے وہ ٹفن لے کے آپ کے پاس جا رہا ہے. ہم نے یا ہمارے آباء و اجداد نے جیسے ایجوکیشن حاصل کی ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ 7 میل 8 میل پیدل چل کر ہم پرائمری اسکول میں جاتے رہے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن آج نہیں ہے. ہم ٹاٹوں میں بیٹھ کر پڑھتے رہے ہیں لیکن آج وہ چیز نہیں ہے. آج سب سے ایک بات اور بھی ہے کہ اس قوم نے اپنے رہبر کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے. جو قوم اپنے رہبروں کا احترام کرنا چھوڑتی ہے پھر وہ قوم تاریخ کے یا ان کے نقشے قدم پہ چلنا چھوڑ دیتی ہے، یا جو افکار چھوڑ جاتے ہیں اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو یہ حال تو ہوتا ہے. جو اپنی تاریخ یاد نہیں رکھتی جغرافیہ ان کو بھول جاتا ہے. جغرافیہ. اور میں پاکستانی قوم کو، اپنی نئی جنریشن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بارے میں آپ اپنے ذہن میں یہ بات بدرجہ اتم ڈال لیں کہ قائد اعظم وہ شخصیت تھی جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو تو نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے،
وہ لوگ جو تو نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے. ڈھونڈا تھا آسمان نے جنہیں خاک چھان کر. ڈھونڈا تھا آسمان نے جنہیں خاک چھان کر. بہت خوب جناب، آپ نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں ترجمانی کی. اچھا سہیل صاحب، آپ دیکھیں کہ میں نے سوال کیا تھا کہ آج آپ نے کہا کہ وہ چیز نظر نہیں آتی. اپنا قائد صاحب نے اس پہ بڑی تفصیلی کہا کہ جی کچھ لیڈران ہیں اب بھی اس وقت موجود ہیں جن کی یہ سوچ ہے. اچھا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ قائد اعظم کے پاکستان کو اس قدر نظر لگ چکی ہے، اس قدر ہم چھوٹے چھوٹے طبقوں میں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ چکے ہیں کہ وہ جو قوم اکٹھی کی تھی قائد اعظم نے وہ اب بٹ چکی ہے، تقسیم ہو چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس کا کون ذمہ دار ہے، اس کا کون جواب دے گا؟ سر اس کے بارے میں اگر مجھے اجازت جی پلیز آپ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ رائل ٹی وی کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا رائل ٹی وی کے چیئرمین صاحب کو کہ انہوں نے اس بات کو جس انداز میں اپنے وہ چینل پہ لے کے جا رہے ہیں، مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، مختلف فورم کر رہے ہیں اور ان فورموں میں نظریہ پاکستان کو اجاگر کر رہے ہیں. بالکل. اگر ایسے لوگ میرے ملک میں رہیں تو انشاءاللہ پاکستانی قوم پھر دوبارہ 1947 والی قوم بنے گی اور وہ یہ پاکستان جو آج عرض وطن کے پاس ہے اسی پہ. دیکھیں پاکستان کے بارے میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے ان چند خوش قسمت ترین ملکوں میں ہے جہاں پہ جنت کی جتنی بھی نشانی ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں. جی بالکل درست بات ہے. جن نہروں کی بات کرتے ہیں، جن پھلوں کی بات کرتے ہیں، جو پھل ہے میں جنت یہ کیا ہے جی، یہ جنت کا پھل ہے. امریکہ جو یہاں کے انسانوں کو کس طرح سے بلیم گیم میں ہر وقت پڑا رہتا ہے، وہ یہاں کے آم کی کتنی تعریف کرتا ہے، شہد سے میٹھا کہتا ہے. یعنی ان کی جو وزیر خارجہ ہے وہ وہاں ہمارا آم کھاتی ہے ہمارے جنوبی پنجاب کا، اور وہاں کہتی ہے یہ تو شہد ہے. سر ایک بات اور بھی شمسی صاحب، آپ تمام چیزوں کو بھول جائیں. پاکستان کا وہ مزدور جو چاہے جنوبی پنجاب میں ہے چاہے شمالی پنجاب میں ہے، کتنے بھی پسماندہ ایریا میں ہے، اس کے پاس گندم ضرور موجود ہے. ضرور موجود ہے. چاہے 5 کلو چاہے 50 کلو. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو رات کی پڑی ہوئی ہے کہ میں نے رات کو روٹی کہاں میں. اللہ تعالیٰ کا اتنا خاص کرم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز امریکہ میں بھی نہیں ہے، جو کہ دنیا جو سو کارڈ دنیا کے سیولائز ملکوں میں ہے نا، وہاں پہ بھی یہ چیز نہیں ہے. ایتھوپیا وغیرہ میں تو بیچارے پتہ نہیں کتنے سے بھوکے مارے ہیں نا. پاکستان میں آج یہ نہیں ہے. کتنا بھی پسماندہ سے پسماندہ ایریا ہو نا، وہاں پہ انہیں ایک بات اور بھی ہے. ہمارے بزرگوں نے جس طرح ہم یہ کرتے تھے کہ گندم لی، اس کو ابالا اور پانی کے ساتھ پیا، چنے لیے گڑ کے ساتھ کھائے. ہم نے یہ پاکستان یہ بنا نا، بالکل جب پاکستان بنایا تھا. اور لیکن آج ہم بدقسمتی ہماری کیا ہے کہ ہم جو ممی ڈیڈی بچے پیدا کر رہے ہیں نا، جو برگر کی پیداوار ہے، جب تک ہم ان کو اپنے وہ افکار جو قائد اعظم محمد علی جناح نے میری قوم کے لیے دیے تھے اس پہ ان کو نہیں لے کے جائیں گے تب تک ایک قوم ہم نہیں بن سکتے. اچھا یہ ایک بڑے عرصے سے یہ میں دونوں سے سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ایک بحث بڑے عرصے سے جاری ہے کہ قائد اعظم سیکولر تھے، جبکہ دوسرے مکتب فکر کے جو مطابق ہے کہ وہ اول و آخر پکے اور کھرے مسلمان تھے. ٹھیک ہے، اس پہ آپ دونوں کیا کہیں گے؟ یہ ایک اپنا ان کے شخصیت کے بارے میں جو تضاد پایا جاتا ہے لوگوں میں، وہ اس کو آپ کس طرح سے کلیئر کریں گے؟ شمسی صاحب، پیر بلے شاہ نے کیا کہ کچھ داڑیاں نے، کچھ چاڑیاں نے، کچھ لا مواتے ساڑیاں نے. قائد اعظم محمد علی جناح دی داڑھی وہ اندر سی، وہ پکا مسلمان سی. میں سمجھدا کہ میں انہوں دے متعلق دوبارہ کہوں گا جڑے مغلزات بکدے نے کہ وہ قائد اعظم سیکولر کہتے ہیں. قائد اعظم ایک پکا مسلمان تھی اور ایک مسلمان دی شان ہے کہ جن نے دیکھو ایک پوری قوم نو ایک ملک دیتا. انہیں اللہ دی مخلوق نو جیڑی ایک انسان دی ازلی ابدی خواہش ہے کہ میرا گھر اپنا ہونا چاہیے. بالکل 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 بالکل. میری زمین اپنی ہونی چاہیے. تو انہیں او دی خواہش پوری کی تھی. ایک میں مسلمان میں کہنا کوئی ولی اللہ تھی، بلکہ ولی اللہ تو بھی اگے کوئی درجہ میں کہوں گا قائد اعظم دینا چاہیے. درست بات ہے، آپ کی خواہش سب بالکل درست بات ہے.
اچھا آپ سہیل صاحب بتائیں کہ یہ جو اس وقت ہم نفسا نفسی کا شکار ہیں اور یہاں پہ لڑائی ہے، جنگ ہے، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور دہشت گردی ہے، اس قوم لوڈ شیڈنگ ہے، اس وطن کو قائد اعظم کے اس وطن کو ہم آج کے دن کیا عہد ہمیں کرنا چاہیے کہ جی ہم اس کو امن کا گہوارہ بنا لیں، محبتوں کا گہوارہ بنا لیں، تاکہ ہم اس میں جو بسنے والے ہیں کم از کم اگر ایک دوسرے سے غلط فہمی ہے وہی دور کر لیں. یہ کیا ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہوگا، کیسا کام کرنا ہوگا کہ یہ شکوک و شبہات ایک دوسرے کے ساتھ ہم دور کر کے امن کا گہوارہ بنائیں؟ اس وقت پہلے تو میں شمشی صاحب یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح فائز صاحب نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، قائد اعظم جو تھے وہ ایک سچے مسلمان تھے کہ جنہوں نے اس پہ پاکستان حاصل کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلے تو رہی یہ بات. آج کے دن ہمیں یہ سب کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے قائد کے افکار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ملک کے لیے اس کی جو کام بھی اس کی بہتری میں ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی یعنی کہ جو پاکستان میں بسنے والا ہے کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان کے لیے اس کو سوچنا چاہیے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے. یعنی ہمیں جب سے پہلے میری قوم اپنے انفرادی مفادات سے ہٹ کر اجتماعی مفادات کے لیے نہیں سوچے گی، اپنی ذات کی نفی کر کر اپنے ملک کے لیے نہیں سوچے گی، اپنی ذات کی نفی کر کے اپنی قوم کے لیے نہیں سوچے گی، تب تک اس ملک میں نفسا نفسی اور بے راہ روی رہے گی. اور میں یہ کہنا چاہوں گا، میں پیغام دینا چاہوں گا کہ آؤ آج مل کر یہ عہد کریں اپنی قوم کے لیے، اپنی ارض وطن کے لیے، کہ ہم نے اپنے قائد کی روح کے لیے، اپنے قائد کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے، کہ ہم نے جس ملک میں سب کچھ دیا ہے اس کے لیے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ سوچیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس ملک کے ساتھ اپنے جذبات کی وابستگی کو کس نہج پہ لے کے جانا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے اور اس کو دنیا کی سویلائزڈ قوموں میں شمار کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. جب ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے تو پھر ہمیں پاکستانی کہلانے کا حق ہے، اور اس حق کو ہم لینے کے لیے ہمیں اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کر پاکستان کے لیے، اس ارض وطن کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سالمیت کے لیے ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میرے دونوں مہمانان گرامی نے آپ کے ساتھ بہت مفصل گفتگو کی. یقیناً آپ اس سے بہت کچھ آپ نے دیکھا ہوگا، سوچا ہوگا، حاصل کیا ہوگا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک بات سامنے آتی ہے کہ ہم نے قائد اعظم کی روح کی تسکین کے لیے اس ارض وطن کے ساتھ کس طرح سے محبت کرنی ہے اور کس طرح سے اس کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. یہ آپ نے تمام باتیں سنی. میں چند اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ قوم کو اتنا اکیلا نہیں دیکھا جاتا، ہم سے یہ خون کا دریا نہیں دیکھا جاتا. آج پھر قائد اعظم کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ملت کا تماشا نہیں دیکھا جاتا. اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.